کہ جن کی جزا، جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی روز محشر عطا فرمائیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اعمال کا اجر و ثواب نہ بتلایا ہے نہ ہی متعین فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اعمال کا اجر و ثواب، ان اعمال کی جزا، ان اعمال کا بدلہ اپنے پاس محفوظ فرما دیا ہے۔ کل روز محشر اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے سے ملاقات کریں گے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ مزے کی سبحان اللہ نہیں ہے یہ آپ کی؟ ایمان نہیں تازہ ہوا میرے خیال سے؟ دو اعمال۔ پہلا عمل سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور اگر آپ اس روایت کو تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 46 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ کلمات ایک بندے نے پڑھے تو فرشتے حیران ہو گئے، فرشتے گھبرا گئے، فرشتے کنفیوز ہو گئے، اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب تیرے اس بندے نے اتنے عظیم کلمات پڑھے ہیں، اتنے عظیم کلمات پڑھے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، حیران اور ششدر ہیں، کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کلمات کا کیا اجر و ثواب لکھا جائے اور کتنا اجر و ثواب لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے فرشتوں میرے بندے نے کیا کہا؟ لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا، لیکن بطور فخر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں میرے بندے نے کیا کلمات پڑھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا ربا تیرا بندہ ان الفاظ کے ساتھ تجھے پکار رہا تھا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو ہم پریشان یہ ہیں کہ ان کلمات کا کتنا اجر و ثواب لکھا جائے اور ان کلمات کا کیا اجر و ثواب لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بس چھوڑو ان کلمات کے اجر و ثواب لکھیں، تم ان کلمات کو اسی طرح میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ ان کا اجر و ثواب لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ فرشتے جو تمام کی تمام عالم انسانیت کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، انسان کی نیکی کو بھی لکھ رہے ہیں، انسان کی برائی کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر کوئی عمل نہیں چھوڑتے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑ رہے، بڑا عمل بھی نہیں چھوڑ رہے کہ اے فرشتوں ان کلمات کا اجر و ثواب لکھنا تمہارے بس کی بات ہے۔ تمہارے پاس کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب ہی تمہارے پاس نہیں ہے کہ ان کلمات کا کیا اجر و ثواب تم لکھو گے، کتنا اجر و ثواب لکھو گے، کوئی پیمانہ ہی تمہارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ان کلمات کو ایسے ہی لکھ دو جیسے کہ میرے بندے نے ان کلمات کو ادا کیا ہے۔ کل روز محشر میرا یہ بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اپنی شان کے مطابق اسے ان کلمات کا اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ اور دوسرا عمل حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک عمل کا اجر و ثواب بتلا دیا ہے، وضاحت فرما دی ہے۔ نماز پڑھو گے اتنا ثواب، گھر میں پڑھو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھو 27 نمازوں کا ثواب، جامعہ مسجد میں پڑھو جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے ایک رکعت کا ثواب 500 رکعت کے برابر، مسجد نبی میں پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، نبی میں پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد حرام میں پڑھو 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب بتلا دیا، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، رمضان میں پڑھو 70 نیکیاں، لیلۃ القدر میں پڑھو 1000 نیکیاں، مسجد نبی میں پڑھو تو پتہ نہیں کتنے لاکھ نیکیاں، مسجد حرام میں پڑھو تو پتہ نہیں کتنی ارب نیکیاں۔ تو ہر ایک عمل کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا۔ زکوٰۃ ادا کرو گے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس 1 روپے کو اللہ تبارک و تعالی 700 روپیوں کا کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ حج کرو گے، حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاؤ گے جیسے کہ نومولود بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ جہاد کرو گے، شہید ہوگے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہر ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالی نے
اجر و ثواب بتلا دیا، لیکن فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، میرے لیے میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ آپ کیا جزا دیں گے؟ دوسری حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے بندے کا بدلہ ہوں۔ یعنی بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں اس کو مل گیا، میری رضا اسے مل گئی، میری خوشنودی اسے مل گئی، میں رب کی رضامندی اسے نصیب ہو گئی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جس کو اللہ مل جائے، جس کو رب مل جائے، جس کو رب کی خوشنودی مل جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معیت جسے نصیب ہو جائے، اسے دنیا کی بھی نعمتیں مل جاتی ہیں، اسے آخرت کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، اسے دین کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، اسے جنت کی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے موقوف فرما دیا۔